بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، متبادل بیانیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید ندیم صاحب۔ گزشتہ ہفتے آپ نے کراچی میں دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے پلوہ شاہ شہرزاد، انہوں نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ ان کا تعلق لکی مروت سے ہے، اور لکی مروت ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر مذہبی رجحانات بہت زیادہ ہیں۔ خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلتی، لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ رمضان میں بڑا ماحول ہوتا ہے، لیکن سود خوری وہاں پر ہے، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی وہاں پر ہو رہی ہے، زنا کھلے عام ہو رہا ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں پلوہ شاہ شہرزاد نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے رکھی۔ ذاکر نائک صاحب ان سوالات پر تھوڑے سے مشتعل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جس معاشرے کے اندر مسلمان ہوں گے، اسلامی معاشرہ ہوگا، وہاں پر اس قسم کی چیزیں نہیں ہوں گی، اور آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج زکوٰۃ بھی ہے، اور ساتھ یہ بھی ہو رہے ہیں، تو یا تو آپ کی پہلی بات غلط ہے یا دوسری بات غلط ہے۔ اگر دوسری بات غلط ہے تو پہلی پر معافی مانگیں، اگر پہلی غلط ہے تو پھر دوسری پر معافی مانگیں۔ تو خورشید صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ وہی اسٹیج ہے، کراچی کا میدان ہے، گورنر ہاؤس ہے، پلوہ شاہ شہرزاد آپ سے سوال کرتی ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے مجھے بھی مشکل میں ڈال دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاں جو بنیادی مسئلہ پیدا ہوا، میں آپ کے سوال کی طرف براہ راست آنے سے پہلے تھوڑا پس منظر میں چاہوں گا کہ ایسی سچویشن کیوں پیدا ہوئی۔ ذاکر نائک صاحب کی جو اس وقت حیثیت ہے، یا جب جو تعارف ہے، اس میں 2-3 چیزیں جمع ہو گئیں۔ صحیح۔ ایک تو وہ مناظر ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک عالم دین کی شہرت بھی رکھتے ہیں، لوگ ان سے سوال بھی دین کے حوالے سے کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک دائی بھی ہیں، یعنی دین کی دعوت دینے والے بھی ہیں۔ یہ 3 جہتیں ہیں ان کی شخصیت کی، یا یوں کہیے کہ ان کے تعارف کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان تینوں جہتوں کے مطالبات ایک دوسرے سے بڑے مختلف ہیں۔ اگر آپ مناظرہ کر رہے ہیں تو پھر مناظرے کی نفسیات جو ہے وہ فتح و شکست سے بنی ہے۔ صحیح، بالکل۔ آپ نے دوسرے کو نیچا دکھانا ہے اور اپنا نقطہ نظر واضح کرنا ہے۔ اگر آپ دائی ہیں تو پھر دائی کے ہاں تو خیرخواہی اور سائل اور بات کرنے والے کی بات کو اپریشیشن اور اس کے درد دل کو سمجھنا، یہ بنیادی چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ سب سے بڑی مثال خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے مخاطبین کے بارے میں ایک درد دل رکھتے تھے، اتنا درد دل کہ اس کے بارے میں خود قرآن مجید نے یہ کہا، گویا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیا ان کے لیے ہلاکت میں ڈال دیں گے، یعنی اتنا درد دل کہ آپ گویا اپنے آپ، اپنی ذات کو اس کے لیے، ان کے لیے دعائیں، ان کے لیے پریشانی کہ یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو دائی کا مزاج بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مجھے خیال ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جب اس سوال کا جواب دینے لگے تو ان کو اپنی ان دونوں پوزیشنز میں ایک فرق کرنا ان کے لیے شاید ممکن نہیں رہا۔ اس موقع پر وہ تھے تو ایک دائی بن کے جواب دینا چاہ رہے تھے، لیکن جواب جو انہوں نے دیا وہ ایک مناظر کا جواب تھا۔ مناظر کا جواب یہ ہے کہ وہ مناظرے کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے آدمی کو لاجواب کر دیں، آپ یہ بتا دیں کہ تمہارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ دائی کا مزاج بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ تو اس کے ساتھ دردمندی کے ساتھ شریک ہوتا اور اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ تو میں اگر ہوتا تو میں اصل میں اس خطے میں پرورش پانے والی اس بچی کے درد دل کو محسوس کرتا۔ صحیح۔ میں اس مخمصے کو محسوس کرتا جس میں ایک طالبہ، ایک نوجوان لڑکی جو اس علاقے میں رہتی ہے، وہ مبتلا ہو گئی ہے، اور میں اس کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو جواب دیتا اور اس کی خدمت میں یہ عرض کرتا کہ تمہارا درد دل وہ ہے جو میں بھی محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ تم نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ہمارا دعویٰ کتنا مصنوعی، کتنا نمائشی اور کتنا حقیقت سے دور ہے۔ ہم اصل میں جب یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تو دراصل ہم دین کی روح سے بہت دور ہوتے ہیں۔ نمازیں تعلق باللہ کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، ظاہر ہے دین میں جو نماز کی اہمیت ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی، لیکن جو معاملات ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، وہ جنسی زیادتی ہو یا وہ معاشی زیادتی ہو یا سماجی زیادتی ہو، وہ کسی طور پر بھی ہم اس کو کوئی لائسنس نہیں دے سکتے۔ تو میں تو اس کے درد دل میں شریک ہوتا اور میں اس سے یہ کہتا
کہ جو کچھ تمہارے یہاں ہو رہا ہے یہ اسلام کی صحیح تصویر نہیں ہے، اور تم لوگ جو بات محسوس کر رہے ہو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اگر ہم اسلام سے وابستہ ہیں تو ہمیں پھر اس طرح کے دوغلے پن کو ہمیں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. مجھے خیال ہوتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا وہ جواب سن کے کہ شاید کہنا وہ بھی یہی چاہتے تھے، لیکن وہ ایک مناظر کی نفسیات جو ہے وہ شاید غالب آ گئی، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس بچی کو گویا میں نے شکست دینی ہے، یہ میرے ساتھ سوال نہیں کر رہی، میرے سامنے ایک مقدمہ دوسرا پیش کر رہی ہے. تو دائی اور مناظر کے مزاج میں یہی فرق ہے کہ وہ دوسرے کو مناظر فریق سمجھ کے اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اور جو دائی ہے وہ دوسرے کے دکھ کو محسوس کر کے اس تک دین کے پہنچانے کا ایک موقع بنا دیتا ہے. اچھا خورشید صاحب، اس گفتگو سے دو سوالات چھوٹے سے پیدا ہوتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش سے اور برائیوں سے بچاتی ہے، اور رسول اللہ کے سامنے یا سیدنا فاروق اعظم کے سامنے ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے اور ساتھ یہ بھی کام کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نمازیں اسے فحش سے اور برائی سے بچا دیں گی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کچھ علاقوں کے بھی بڑے خاص قسم کے ڈائنامکس ہیں اور آپ کو نہیں علم ہوتا. مثال کے طور پر ہم پاکستان میں بستے ہیں اور پاکستان کے بہت سے علاقوں کے بارے میں وہاں پر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں ہمیں نہیں علم ہوتا. تو ہم اوورآل جب پاکستان کا مقدمہ بیان کرتے ہیں یا اسلام کا مقدمہ بیان کرتے ہیں تو یا تو ہم مٹی پاؤ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں یا ہمیں علم نہیں ہوتا. تو یہ جو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور پلوہ شاہ کیونکہ اس علاقے کی حساسیت سے بہت حد تک آشنا ہے اور مجھے خود پتہ ہے کہ اس کے پاس آن گراؤنڈ بڑے خوفناک قسم کے پروف بھی موجود ہیں اور وہ ان چیزوں کو ساتھ لے کر وہ چلتی ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے، کیونکہ نمازیں تو ایک عرصے سے پڑھ رہے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ ان قریب چھڑا دیں گی، یہ تو مطلب ہے کہ نہیں چھوٹ رہے. تو یہ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. آپ نے صحیح کہا. دیکھیے نماز کچھ نتائج کا نام ہے نا، صحیح، اس میں شک نہیں کہ وہ فرض ہے، ہر صورت میں ادا کی جائے گی، لیکن وہ کچھ کیریکٹر، وہ تذکیر ہے بنیادی طور پر. نماز کیا ہے؟ یاد دہانی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حضور میں ہم کو جواب دہ ہونا ہے. صحیح. اگر اس احساس سے الگ ہو کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک محض ورزش ہے جس سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر آپ کو مل سکے گا. صحیح. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے روزے کے بارے میں فرمایا تھا کہ بہت سارے لوگ روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں دیتا. صحیح. یعنی اللہ لعلکم تتقون ہے نا. صحیح. روزہ بھی اسی لیے ہے جیسے نماز ان سے تنہی عن الفحشاء والمنکر، اسی طرح روزہ کو لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو اگر تقویٰ پیدا نہیں ہوتا تو آپ بھوکے رہیں، آپ پیاسے رہیں، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نماز سے وہ نتائج حاصل نہیں کرتے، فوج سے منکر سے آپ الگ نہیں ہوتے، تو پھر یہ اٹھک بیٹھک ہے، یہ ورزش ہے. جیسے روزہ پھر بھوک اور پیاس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ بات ان لوگوں کو غور کرنی چاہیے کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، کہ کیا ان کی باقی زندگی، یعنی نماز وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے تو اس کی طرف آپ رجوع کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کی طرف رجوع کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے کاموں سے الگ کر لینا اپنے آپ کو جو خدا کے یہاں ناپسندیدہ ہیں، تو پھر آپ نے گویا صرف ایک ورزش کی ہے. آپ اگر اس میں یہ سوچتے رہے کہ واپس جا کے مجھے کیا ظلم کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ مسجدوں میں قتل ہوتے ہیں. ان جس خطے کی بات ہم کر رہے ہیں وہاں تو خاص طور پہ میں نے کئی دفعہ اخباروں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، وضو کرتے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیا، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیا. آدمی حیرت سے سوچتا ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کوئی آدمی قتل کے نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں اترتا، بالکل اسی طریقے سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کی ورزش سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ایک وہ دین کے تصور میں، ہمارے دین کے تصور میں جس کو ہم مان رہے ہوتے ہیں، وہ بنیادی نقص ہے جس کی طرف میرا خیال ہے وہ سوال بھی متوجہ کر رہا تھا. اور ڈاکٹر صاحب اس کو موقع سمجھ کے اگر نمایاں کر دیتے کہ مسلمان معاشروں کے اندر اگر وہ کیریکٹرسٹکس نہیں ہیں، وہ خواص نہیں پیدا ہو رہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی نماز روزے کس کام کے. خورشید صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے، اور میرا خیال ہے پلوہ شاہ جب اس کو سنیں گی اور باقی لوگ سنیں گے تو انہیں یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ ٹھیک سوال ٹھیک شخص سے کرنا چاہیے. اور ذاکر نائک صاحب بنیادی طور پر خورشید صاحب نے بات بتائی کہ وہ بنیادی طور پر مناظر ہیں اور وہ جدل کے ذریعے وہ اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو غلبہ
دینے کے لیے ہم عدن کوشش کرتے ہیں، لیکن دعوت دین کے جو بنیادی اصول ہیں اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ حکمت ہے، مواعظ حسنہ ہے، اور پھر جدل ہے. اور یہ جو جدل ہے یہ اصل میں ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو دین کے دائرے سے باہر کھڑے ہو کر دین کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں. تو یہ جو بچی ہے دین پر کوئی اعتراض نہیں کر رہی تھی، یہ سمپل وہ بات آپ سے جاننا چاہ رہی تھی. اگر آپ اجازت دیں تو وہ بھی قرآن کا ہے کہ جادلہم باللتی ہی ہی احسن. ہاں اگر وہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی آپ بہترین طریقہ جو ہے اس سے وہ کرنا چاہیے. تو بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملتے ہیں.